نشان صابن سے صاف ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں۔ نہانا ہے، میل ہٹانی ہے تو صابن وغیرہ، شیمپو وغیرہ یا جس سے بھی آپ نہا لیتے ہیں، پانی ڈال دیتے ہیں، نہا لیتے ہیں۔ اگر مستری کسی لکڑی کو بناتا ہے، کسی دروازے کو بناتا ہے، تو اس کو چمکانے کے لیے ریگمال سے اس کو رگڑتا ہے اچھی طریقے سے، پھر اس کے اوپر پالش کرتا ہے، تو وہی لکڑی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ لوہا ہے، اس کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے، تو آپ اس کو پیٹرول وغیرہ یا کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں جس سے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اب قلب خراب ہو گیا ہے، اس کے اندر بہت ساری بیماریاں ہو گئی ہیں، اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، یہ نہیں ہے کہ بس میں نے نماز پڑھ لی ہو گیا، نہیں، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور زمین میں پھیل کر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ روزی، رزق حلال، حلال روزی تلاش کرو۔ دکان ہے تو دکان پر چلے جاؤ، دفتر ہے تو دفتر میں چلے جاؤ، زمین ہے تو کھیت میں چلے جاؤ۔ غرض یہ ہے کہ تمہارا جو بھی کام دنیا کا ہے، ڈیوٹی ہے، تم اس ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے چلے جاؤ، مگر یہ نہ ہو کہ تم جس کام میں جا کر لگ جاؤ تو اسی میں لگ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وہاں بھی میرے ذکر سے غافل نہیں ہونا، یعنی دوسرے معنی میں ہتھ کم ول کہ دل یار ول، ہاتھوں سے کام کرتے رہو مگر دل جو ہے وہ مالک کے ساتھ جوڑ کے رکھو۔ جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا قلب جو ہے اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور جب اصلاح ہو جائے گی اس کی، تو ہر چیز کی ایک فطرت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک فطرت ہے۔ مرچی کا کام ہے جلانا، مرچی کھاؤ گے منہ جلے گا۔ آم کا کام ہے منہ میٹھا کرنا، انگور کا کام ہے منہ کو کھٹا کرنا۔ یعنی جو چیز اس میں ہوگی وہ چیز آپ کو وہی کچھ کرائے گی نا جو اس کی فطرت ہے۔ بچھو کا کام ہے ڈنک مارنا، تو جب آپ کے قلب کی اصلاح ہو جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے
تو سارے اعضاء درست ہو جائیں گے، اور اگر وہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے، تو سارے اعضاء خراب ہو جائیں گے، کیونکہ قدرت کا یہ قانون ہے، اس نے سرداری نظام قائم کیا ہے۔ قدرت کی طرف سے یہ نظام، سرداری نظام قائم کیا ہے۔ جنگل کا بادشاہ شیر کو بنا دیا ہے، پھر ان شیروں میں سے بھی ایک شیر ہوتا ہے جو سارے شیروں کے اوپر کمانڈ کرتا ہے۔ اسی طرح گیدڑ ہوتا ہے، تو گیدڑوں میں سے بھی ایک گیدڑ ہوتا ہے جو ان کا سردار ہوتا ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا بہت سے ہمارے جاہل قسم کے لوگ جو ہیں وہ اپنے پاس گدڑ سنگھی رکھتے ہیں۔ گدڑ سنگھی پتہ، وہ جو بادشاہ گیدڑ ہوتا ہے وہ میں نے سنا ہے کہ اس کے سر میں ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کو لے کر سندور میں ڈال کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس کے پاس وہ گیدڑ سنگھی ہوتی ہے تو اس کو کامیابی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ سراسر بکواس ہے، بس اللہ نے شیطان کی طرف لگا دیا کسی کو۔ اور گیدڑ سنگھی کیا کرے گی؟ کرنے والا تو اللہ ہے، جس کو چاہے بادشاہت دے، جس کو چاہے فقیری دے، تو گیدڑ سنگھی کیا کر لے گی؟ مگر ایک بتا رہا ہوں کہ اس گیدڑ کی یہ گیدڑ سنگھی ہوتی ہے اس کے سر میں، اور وہ تمام گیدڑوں کا بادشاہ ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے۔ یہ نظام قدرت کی طرف سے۔ شہد کی مکھیاں ہیں، تو شہد کی مکھیاں جتھا ہوتا ہے پورا، اس کی بھی ایک کوئن ہوتی ہے، یعنی ایک رانی ہوتی ہے، اور اس کو وہ لوگ پہچانتے ہیں جو فارمر لوگ ہیں، جو اس کام کو کرنے والے ہیں، وہ اس کو پہچانتے ہیں کہ جب ایک جتھا مکمل ہو جاتا ہے، شہد پورا ہو جاتا ہے اس میں، تو اس میں سے اس کوئن کو نکال کر دوسرے چھتے پر بٹھا دیتے ہیں، گڑ لگا کے تھوڑا سا اس کو وہاں بٹھا دیتے ہیں۔ اب ضرورت نہیں ہے آپ کو، اب یہ ساری جتنی بھی شہد کی مکھیاں یہاں ہیں، کیونکہ کوئن ادھر چلی گئی، رانی ادھر چلی، اب یہ ساری اس رانی کے پیچھے ادھر چلی گئی۔ قدرت کا یہ نظام ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سردار بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے، اور کچھ لوگوں کو رعایا بنایا ہے۔ پولیس والا خود کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کو تو آرڈر ملے گا ایس پی کی طرف سے، گولی چلاؤ تو وہ گولی چلا دے گا، اگر کہہ دیا کہ نہیں چلاؤ تو نہیں چلائے گا، چاہے ادھر سے آگے سے گولیاں چلتی رہیں، جب تک اس کو آرڈر نہیں ملے گا یہ نہیں چلائے گا۔ انسان کے جسم میں بھی یہ جو قلب ہے، آپ کا دل، یہ بادشاہ ہے، بادشاہ ہے۔ یہ دماغ جو ہے آپ کا، یہ اس کا وزیر ہے۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، جسم وغیرہ جو ہے یہ اس کی رعایا ہے۔ حکم بادشاہ کا چلے گا، بادشاہ وہی حکم کرے گا جو اس کے اندر موجود ہے، برتن میں سے وہی کچھ سینچا جائے گا جو اس میں موجود ہوگا۔ اگر برتن میں پانی ہے، گلاس ٹھنڈا پانی آپ رکھ دیں، تھوڑی دیر